جناب امام علی احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ امام صاحب کافی عرصے سے اقرا مسجد کے ساتھ اٹیچ تھے، اور میں نے تو جب سے میں امریکہ میں آیا ہوں میں نے نماز تو انہیں کے پیچھے پڑھی ہے، اور کمیونٹی کے لیے ہماری اس کمیونٹی کی شان ہے۔ اس کمیونٹی میں انہوں نے جتنا صرف کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی عام بندہ ہوتا تو وہ بھاگ جاتا۔ ایسی ایسی باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھی، ایسے ایسے لوگ باتیں کرتے تھے، اور میں ان کا دل پہ تھا کہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کمیونٹی کے لیے، ینگ جنریشن کے لیے، اور جو اسپیشلی جو جس ایریے میں یہ اقرا مسجد ہے وہاں پہ لوگوں کو بہت سرو کیا ہے۔ کیونکہ میں خود بھی جو ہے نا وہ میرے بچے ان کے پاس پڑھتے تھے، میں ہمیشہ رمضان کے مہینے میں افطار وہاں پہ ہوتا تھا، اور ہم بہت اچھی کنٹریبیوشن ہوتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے خاص چنا ہے، جو یہ اتنا اچھے طریقے سے اس کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، اور اسپیشلی یہ کووڈ کے دنوں میں جو انہوں نے کام کیے ہیں وہ کسی سے کوئی ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ ہمیں ان جیسے لوگ چاہیے، مخلص لوگ چاہیے، اور ہمدرد لوگ چاہیے۔ جو ہماری کمیونٹی میں جس چیز کی شدید کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے لیکن ہمارے پاس مخلص اور ہمدرد لوگ نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ میں امام صاحب کو بلانے سے پہلے میں راجہ مختار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی یہ جو محفل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ محفل آج یہ سجی ہے، یہ ٹرسٹ ہے، اور یہی وہ مقام ہے جو ہمارے لیے ٹرسٹ کا تھا۔ تو بندوں کی تعداد تو زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن میں ٹائم زیادہ لوں گا، امام صاحب نے بات کرنی ہے۔ یہ دنیا میں اگر ایک انسان کے اندر ایک اگر نعمت ہے، ایک آنکھ کو آپ لے لیں، اس آنکھ کو آپ قریب سے دیکھیں، مائکروسکوپ سے دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ایک آنکھ کے اندر آپ میں کتنی نعمت سے نوازا ہے۔ اور اللہ کے نام یا اللہ کے گھر کے لیے اگر آپ کو کال دی جائے تو ہم دنیا کے لیے جو کرتے ہیں یہ تو یہیں رہ جائے گا، تو آخرت کے لیے یہی مقام ہے جہاں ہم نے جمع ہونا ہے، اور جو کرنا ہے یہی ہمیں کام آئے گا۔ میں بلال صاحب ہیں، یہ سٹی کے اندر جو ہے جمعہ پڑھاتے ہیں، کبھی کبھی پہلے آتے تھے، لیکن میں ایک تھوڑا سا میسج یہ دینا چاہتا ہوں امام علی صاحب کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں جمعہ پڑھیں یا جہاں، تو کم از کم اتنا خیال رکھیں کہ ہم جہاں جو چیز جگہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا سٹی کے اندر وہ رحمان مسجد کے باہر جب کالے آتے اور روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اخباریں نیچے بچھائی اور نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ دونوں امام سے میں گزارش کروں گا کہ کبھی خطبے میں یہ بھی کہیں گے اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو ہمیں یہ سبق، یہ لیسن ان کو دینا ہے کہ ہم پاکیزہ جگہ پر نماز پڑھنی چاہیے۔ کہ آپ ایک جماعت بعد میں آ جائے، ضروری ہے کہ اسی میں آپ نے نماز پڑھنی ہے روڈ پہ، اور نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے سے اگر کوئی آدمی گزر سکتا ہے تو آپ منع کرتے ہیں کہ نہیں گزریں گے، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنی عبادت کرتے ہیں تو آپ دوسروں کا راستہ بلاک کر کے عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ قبول ہے؟ تو ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں اکثر دیکھتا ہوں کہ مسجد امام کے لیے جو تسلی ہوتی ہے تو ہاں ہوتی ہے نا، سب سے تھوڑی ہوتی ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ شرم کی بات نہیں؟ تو یہاں جتنے بھی بندے بیٹھے ہیں یہ سب اپنے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں، جہاں پاکستان میں یا کشمیر میں جہاں بھی رہنے والے ہیں، اپنی مسجد کے لیے آپ ضرور کچھ کریں، اور وہاں جو امام ہے اس کی تنخواہ کم از کم 25 سے 30 ہزار ہونی چاہیے۔ میں یہ اپنی طرف سے یہ نہیں کر رہا کہ میں نے کام کیا یا میں دکھاوے کے لیے نہیں آپ کو کہہ رہا، لیکن الحمدللہ جو ہماری مسجد ہے یہ پرکاش کے مقام پر ابھی ہم نے بلڈ کی ہے، وہاں تقریباً 400 کے لگ بھگ آبادی ہے۔ دوست صاحب کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو، وہ 1 کروڑ اور 20 لاکھ کی لاگت سے بنی ہے۔
اور اسی محلے کے لوگوں نے چندہ دیا, ہم نے باہر سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا. اور ایک شخص نے باہر سے 50,000 روپئے دیے, وہ اس نے کہا یہ زکات کے, تو ہم نے اس کا زکات میں اس نے کہا یہ زکات کے آپ کہیں بھی خرچ کرو, تو ہم نے ایک دوسرے غریب کے کھاتے میں ڈال دیا کہ اس کا کام آ جائے. مسجد میں ہم نے نہیں لگایا. تو جذبہ ہونا چاہیے آپ مسجد کے لیے. ایک اور کام میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری مسجد ہے اس کی امام کی تہمات جو ہے پیسے کا ریکارڈ چیک کر لیں کہ اس کی تہمات سب سے زیادہ ہم نے رکھی, اور میں نے ممبر بنا دیا. کیسے؟ بہت آسان ہے. ایک ممبر سے میں نے کہا کہ آپ 12,000 روپے سال کا دیں, تو اسی طرح 10 ممبر بنا لیے. اچھا, میں اپنی طرف سے پہلے 3,000 پر منتھ دیتا تھا, لیکن میں نے سوچا کہ کب تک میں دوں گا, اور کوئی ایسا کام کریں. ہم جس کنٹری میں یہاں رہ رہے ہیں, یہاں یہ جو کام کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں, یہ قرآن و سنت کے انداز کرتے ہیں, اور ہم قرآن و سنت کا ماننے والے ہیں لیکن ہم اس میں چلتے نہیں ہیں. تو میں نے ایک پراپرٹی بنائی, اس میں 2 دکانیں رکھی, اور میں نے وہ 2 دکانوں کا جو کرایہ ہے وہ فار ایور اس مسجد کے لیے کر. یہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں تاکہ آپ دنیا سے چلے جائیں لیکن اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. تو میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, یہ امام صاحب آئیں گے, بات کریں گے. یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں میں نے سنا تھا کہ بندے زیادہ ہوں گے, بہت کم ہے, لیکن کم ہونے کے باوجود انشاءاللہ یہ اللہ کے کام میں برکت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا. جو انہوں نے اقرا مسجد کا نام لے کر جو کام شروع کیا, یہ رکنے والا نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں سے غائبانہ مدد آپ کو ملے گی. ہم دوستوں نے بہت سارے کام کیے ہیں جو صدقے کے طور پر, تو ایسی جگہ سے انداز آئیے آپ سوچ نہیں سکتے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں. میں اپنی طرف سے بھی میں اس مسجد کے لیے میں $500 دینا چاہتا ہوں, وہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے حاضر کرتا ہوں. تو بہت مہربانی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک مسجد کے ہمیشہ جمع رکھے, اور یہی کام ہے جو ہمارے آخرت میں کام ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ماشاءاللہ جی, سبحان اللہ, جزاک اللہ. راجہ مختار صاحب کی طرف سے $500 اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کے لیے مزید حسینیاں پیدا کرے. راجہ صاحب نے ہمیشہ اچھے کاموں میں اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے. اسپیشلی میں ان کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ وہاں پہ اپنے علاقے میں انہوں نے سڑک بنوائی, اور یقین مانے کہ یہ حکومتی کام ہے. حکومتیں بھی سم ٹائم وہاں پہ بس کر جاتی ہیں, لیکن انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا, اور تقریباً کتنے کلومیٹر ہوگی؟ 3 کلومیٹر, 2.25 کلومیٹر. تو یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے. اور اسپیشلی جو مسجد ہوگی, یہ اس طرح کا فلائی کام, سڑک ہوگی, کوئی کمیونٹی سینٹر ہو گیا, یہ صدقہ جاریہ کے کام ہے. اس میں جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں ڈالتا ہے. میں راجہ مختار صاحب کا ایک بار پھر دل کی تھا کہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد جناب ہمارے ندیم الہی صاحب, انہوں نے 650 کا چیک دیا ہے. میں ان کا بھی دل کی تھا کہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. ہماری جو اسپیشلی کشمیری کمیونٹی کی رونق ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اس کے بعد جناب منور صاحب ہیں, ہمارے کشمیری کمیونٹی میں میرپور کے ہیں, انہوں نے $300 بھیجے ہیں. میں ان کا بھی دل کی تھا کہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور باقی بھی کافی لوگ جن کو ہم نے انوائٹ کیا تھا, کم ہونے کی بجائے ایک تو ٹائمنگ کی, دوسرا ہر بندے کا اسکیجول بزی, اور اس وجہ سے کم لوگ آئے. لیکن جو نہیں آئے وہ انشاءاللہ اس میں ڈونیشن بھی کریں گے, اور اس کار خیر میں انشاءاللہ حصہ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو صحت, تندرستی اور لمبی عمر عطا فرمائے, اور اسی طرح کے نیک کاموں میں حصہ لیتے رہیں.